بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ اسی پروگرام کا دوسرا پارٹ ہے. عبدالغفور خان صاحب جو ہمارے بہت غیور پٹھان بھائی ہیں، جو انکشافات کر رہے ہیں، تو ان سے مزید جانتے ہیں کہ یہ گورکھ دھندا کیسے ہوتا ہے. تو عبدالغفور خان صاحب، آپ کا کہنا یہ کہ 1992-93 سے آپ کیا کام کر رہے ہیں اور اس سارے نیٹ ورک کو جانتے ہیں، تو 1992-93 سے آپ کیا کام کر رہے ہیں کہ آپ کا روز کام جو ہے انہی کے ساتھ ہمارا پڑتا ہے؟ یہی کام ہے سر جی، بس یہ پکڑتے ہو ہم چھڑا دیتے عدالت سے. عدالت تو وہی ہے نا، کسٹم جج ہوتے، ٹریبونل ہوتے. ہاں خان صاحب، یہ بھی صحیح بتائیں، جو یہ آپ کسٹم کی عدالت سے ٹریبیونل جج سے چھڑاتے ہیں، تو ادھر کوئی گیم ہوتا ہے یا؟ نہیں سر، ہاں ٹریبونل میں گیم نہیں ہوتے سر. اچھا، نہیں، میرٹ پہ. میرٹ پر. اس کے اوپر آپ نے وکیل رکھے ہوئے؟ وکیل میرے پاس 2-3-4 وکیل ہے، اس کو کیس دیتا ہوں. پشاور میں بھی وکیل ہے، 4-5 وکیل ادھر بھی رکھے ہوئے. بس اب اپنا مزدوری نکالتے سر جی، اس میں کیس اس کو حوالہ کرتے جب ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک جاتے اس کے ساتھ. خان صاحب، آپ کی اپنی ایجوکیشن کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ایجوکیشن نہیں ہے اور پورا کسٹم آپ جو ہے وہ اپنے انگلیوں پہ نچاتے ہیں؟ بالکل نہ چاہتا. اچھا بالکل نہ چاہتا. اچھا خان صاحب، یہ بتائیں، یہ جو سگریٹوں سے بھرے ہوئے مزدے امپورٹڈ سے یہ اسمگلنگ شدہ جو سگریٹ ہیں، وہ کس کے تھے؟ کہاں لے جا کے بیچے گئے؟ یہ تو مارکیٹ میں بیچتے ہیں نا سر. یہ تو ان کو آرڈر ہے کہ یہ چالیا، سگریٹ وغیرہ 2-3-4 اور آئٹم ہے، ہاں، وہ یہ جلا دیتے ہر سال. جلانے کا آرڈر ہے قانون کے؟ جلانے کا آرڈر ہے، لیکن یہ کچھ جلا دیتے کچھ بیچ دیتے. تو جو بیچتے ہیں وہ راجہ بازار یا پشاور جا کے؟ نہیں، راجہ بازار میں بیچتے سارے کا سارا، اور اس کا ڈائریکٹ مال اپنی جیب میں. آپ نے. یہ اسامہ دستگیر کو یہاں پہ آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ تقریباً ہو گیا تو 3-4 مہینے تو ہوئے. 3-4 مہینے. جب ارگن صاحب آیا تھا، ہاں، اسی وقت آیا تھا. جب ہرگن صاحب کو ہٹایا گیا یا جب ہرگن صاحب تو اب چلے گئے نا؟ نہیں، جب ارگن کے دور میں آیا تھا تو اس وقت اس کو لے کے آئے. اس کو لے کے. تو ہرگن صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ تو بڑے دبانگ افسر ہیں. بالکل دبنگ افسر ہے سر. تو انہوں نے اس کو کیوں نہیں کنٹرول کیا؟ نہیں کنٹرول کیا نا. اچھا، اس کو کنٹرول کیا. تو ان کے جانے کے بعد کھل کے کھیلنا شروع ہے؟ اس کے جانے کے بعد. اچھا، پھر نہیں اس کو کوئی پکڑ سکے. لیکن اس کا جو ڈرائیور ہے وہ ہے تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ڈرائیور، وہ جنید ستی، جس کو میں ہرگنی طوطا بھی کہتا ہوں. وہ اس کو دیکھیں، میں اس کی ویڈیو ہیں پڑی ہوئی کہ وہ دبئی کے بیچ میں موجیں کر رہا ہے، انٹرنیشنل ٹور کر رہا ہے. ایک ڈرائیور کہاں سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے سر. لیکن اس کے پاس مال پانی تو آیا نا. پھر لازمی ہے. اس کے زیادہ تر مراسم کس کے ساتھ ہے جنید ستی کے؟ جنید کے ساتھ تو ہمارا تعلق نہیں ہے. ان کو میں جانتا بھی نہیں ہوں. میں ان بندوں کو جانتا ہوں جس کا تم نے نام لیے. اور پشاور میں بھی جانتا ہوں بندے کو. پشاور میں یہ جو ہے نا، ابھی تو ٹرانسفر ہوئے، 2 ٹرانسفر میرا خیال ہے رات کو ہوئے. اچھا، ایک فیصل آباد کا ہوئے، ایک اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہوئے. اچھا. مجھے میرا اپنے کاموں سے غرض ہے سر جی. میں اپنا کام بات سنو، یا سیزر بناتا ہوں، یا اس کا ویلیو لگاتا ہوں، یا ویلیو تھوڑا سا کم کرتا ہوں. ہمارا اپنا کام کے ساتھ مطلب ہے، اور کام کے ساتھ مطلب بھی اس طرح ہوتا ہے کہ دفتر میں ہم پیسے نہیں دیتے سر. وہ جو قانونی لحاظ ہے اس کا ٹیم ہوتا ہے اپنا. 2 مہینے کا ٹیم ہوتا ہے، 3 مہینے کا ٹیم ہوتا ہے. اور وہ سیزر کا جو ریکوری بن جاتے ہیں، اس کے بعد سیزر بن جاتے ہیں. پھر وہ افریزر کے پاس جاتے، افریزر ویلیو لگاتے، پھر واپس آتے. پھر اوپر فیصلہ ہوتے ہیں. فیصلہ جو ہے نا، یا ایڈیشنل کا ہوتے ہیں، ایڈیشنل لیول کا ہوتے ہیں تو ایڈیشنل کر سکتے. جب کلیکٹر لیول کا ہوتے ہیں تو کلیکٹر کرتے ہیں نا. اس کا تو قانون بھی اپنے دفتر میں ہوتے، عدالتیں اپنے دفتر میں ہوتے. جب یہ لوگ ضبط کرتے تو پھر ٹریبونل جاتے. جب یہ لوگ ضبط کرتے تو پھر ہم ٹریبونل اپیل کرتے. ان کو اپیل کرتے، ان کا ادھر ممبران بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو اوپر فیصلہ دیتے اس کو، اور میرٹ پر فیصلہ دیتے. جب یہ چیز چھوڑ جاتے، اس کے پاس کاغذات ہوتے ہیں، اس کے پاس جی ڈی ہوتے، بقایا اس کا ڈیوٹی ٹیکس پر چھوڑتے ہیں. اس کا کروڑ روپے. پچھلے مہینے میں میرا ایک سال ہو گیا، میرا ایک کنٹینر پھنسا تھا ادھر. میرا ایک دوست تھا، تو ایک ٹریبونل نے ہم کو چھوڑ دیے. کنٹینر میں کیا بھرا ہوا تھا؟ یہ ایرانی قالین تھا. وہ تقریباً 1 سال کھڑا تھا. تو 1 سال اس وجہ سے کھڑا تھا کہ وہ بیچارہ کہ کچھ کاغذات تھا اس کے پاس، کچھ کاغذات نہیں تھا. ایران سے آیا تھا بائی روڈ. تو اس میں اس نے لگایا ہوا میرا خیال ہے 900 میٹر پر ڈپٹی لگائے ہوئے 28 لاکھ روپے.
اور سال گاڑی کھڑا ہو گیا تو یہ اپیل پر گیا تھا. اپیل پر جب یہ لوگ جاتے تو پھر یہ لوگ ذلیل کرتے. ان لوگوں کو ذلیل کا عادت ہے. اپیل پر جب بندہ ٹیکس دیتے, بندہ جو ٹیکس مقرر ہوتا ہے وہ جب بندہ ٹیکس دیتا ہے تو پھر اپیل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مال تو یہ ٹیکس صاحب کو دے دیتے. ہم نے سال بعد جو ہے نا تقریباً 20 دن ہو گیا ہم نے گاڑی چھڑایا, لیکن اس میں آدھا مال خراب تھا, آدھا مال جو ہے نا ہم نے ٹیکس دے دیے. کچھ گاڑی کا ٹیکس تھا, کچھ مال کا ٹیکس تھا. تو ہم نے ٹیکس بھی ادا کیا, گاڑی نکال کے مالکوں کو حوالہ کیا. جس کا مال تھا اس کو مال مل گیا, جس کا گاڑی تھا اس کو گاڑی مل گیا. اچھا, دوسرا خان صاحب یہ بتائیں وہ جو آپ نے ٹائروں والے مزدے کی بات کی, دو مزدے ٹائر بیچے ہوئے نا, وہ کتنے مالیت کے ہوں گے؟ یار وہی تقریباً ہوگا, تو تقریباً لوگ اس کے پیچھے پھر رہے. دکاندار کہتے ہیں ہمارا ٹائر نہیں ہے, گودام میں نہیں ہے, ٹائر ان لوگوں نے بیچے ہوئے. نہیں وہ بیچا ہوا تو ہے, دو مزدوں میں کوئی 50 لاکھ کا, کروڑ روپے تک کا ہو, تو کروڑ روپے کے ٹائر انہوں نے بیچ دیے, اور اس کا ذمہ دار اسامہ دستگیر ہے. بالکل. تو بتایا آپ نے کمیٹی والوں کو بھی؟ میں نے بتایا, لکھے ہوئے ادھر لکھوا کے آئے ہیں, لکھوا کے. اچھا خان صاحب, یہ جو شراب امپورٹ ہوتی ہے یہ بھی پکڑتے ہیں, تو وہ بھی آپ ڈیوٹی پے کر کے چھڑا دیتے ہیں؟ نہیں سر, نہ موبائل ڈیوٹی پیڈ ہوتے, نہ شراب ڈیوٹی پیڈ ہوتے, نہ سگریٹ ہوتے, نہ چالیے ہوتے. ان کے اوپر یہ چھوڑ بھی نہیں سکتے سر. نہیں تو ابھی تو کسٹم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے, انہوں نے 7,000 موبائل پکڑے تھے, بیچ میں 4,500 غائب کر دیے. کسٹم کورٹ میں کیس چل رہا ہے. نہیں, پنڈی والے نے پکڑے, یہ انہوں نے اسلام آباد پنڈی والوں نے پکڑے تھے, اور پنڈی میں ہی چل رہا وہ کیس کہ جی جج بھی حیران ہے کہ یار یہاں سے باقی آدھے موبائل کدھر چلے گئے. یہ موبائل تو اس نے تبادلہ کیا ہوگا, انہوں نے کسٹم والوں تبادلہ کیا, جس کا ڈیوٹی ہے ان کو پکڑے بس. خان صاحب یہ جو چیف کلیکٹر کسٹم ہے باسط مسعود عباسی صاحب, یہ جب سے آئے آپ نے کیسا پایا ان کو؟ یہ 1 روپے بھی نہیں دیتے سر, لیکن نیچے کنٹرول نہیں ہے. نیچے کنٹرول نہیں ہے, وہ خود شریف آدمی ہے, شرافت کے ساتھ اس کے اوپر شرافت کا ختم ہے. وہ شرافت کے بغیر بات سنو, چیف کلیکٹر مری کا رہنے والا ہے مجھے پتہ ہے, اور بہت شریف آدمی ہے, بہت بزرگ آدمی ہے. نہیں لیکن خان صاحب کیا اس بات سے اگری نہیں ہے کہ یہ جو محکمہ ہے کسٹم والا, یہ شریف آدمی کو اس کا کپتان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ نیچے تو سارے لوٹ مار کرنے والے بدماش, نیچے محکمہ جو ہے نا نیچے, تو اوپر تگڑا بندہ ہونا چاہیے, بہت تگڑا بندہ ہونا چاہیے. چدڑ صاحب کیسے تھے؟ فیض چدڑ صاحب چیف کلیکٹر تھا سر, جو کسٹم انٹیلیجنس کے ڈی جی بند تھے, پھر ان کا وہ بہت صحیح آدمی تھا. میں نے تو ان کے اوپر بھی, ان کے بارے میں بھی بڑی کہانیاں سنی. نہیں جی نہیں. خان صاحب مجھے اس بارے میں آپ کی کچھ معلومات جو ہے نا, میرا خیال آپ اپنے زیادہ تر کام سے کام رکھتے ہیں کہ یہ مال چھڑا رہے, یہ چھڑائیں. بس ہمارا سر جی یہی بات سنو, ابھی بھی کسی کا پونا آیا تھا اس دن, میرا خیال ہے اس کا مزدہ پکڑے ہوئے 80 بنڈل ہے اس میں. تو میں نے اس کو بولا کوئی کاغذ ہے تو لے آؤ, ہم چھڑا دے گا. اگر کاغذ نہیں ہے تو پھر یا ٹریبونل ٹیکس پر دے دے گا یا ایکشن میں لے لو. اور ایک گاڑی کا کیس بھی تو ہے نا, وہ پہلے آپ چھڑاتے وہ جو رانا صاحب ہیں, پھر وہ ایف آئی اے میں چلا گیا معاملہ. اور رانا صاحب کا گاڑی جو ہے وہ کاٹن ویلڈ ہے, 3 دفعہ اس کا لیبارٹری ہوئے, اس کا کاٹن ویلڈ گاڑی کدھر نکل سکتے سر جی؟ وہ الاٹ ہوگا کسی افسر کو, الاٹ ہوگا, اس کو تو نہیں مل سکتا. نہیں, افسر کو قانونی طور پہ الاٹ ہوگا. قانونی طور پر, یعنی افسروں کی موجیں ہیں, سرکار سے بھی گاڑی لے لیتے ہیں, نہیں سر, اور ادھر سے بھی جو گاڑی بہار کو کسی افسر کو, بڑا افسر کو الاٹ ہوگا, کیونکہ یہ تو خود چھوٹا بندہ تو نہیں چلا سکتے. اچھا خان صاحب, یہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں, الوی آکشن والے ہر مہینے میں 2-3 دفعہ اس کا ایڈ دیتے ہیں, گاڑیاں بکتی نہیں ہیں, یہ کیا دھندا ہے؟ کیوں نہیں بکتے سر؟ میں خود گیا ہوں وہاں پہ, وہ یہ اتنے مثلاً ایک گاڑی کا مارکیٹ ریٹ وہی ہے, وہی چھکڑا وہاں پہ کھڑی ہے, اسی کا ریٹ یہ اتنا ہی مانگ رہے ہیں جو مارکیٹ. لوگ تو اوپن بولی میں سر جی, ہم بھی بیٹھا ہوتے, میرا بھائی بھی بیٹھا ہوتے, دوست بھی بیٹھا ہوتے, میرا دوست بھی بیٹھا ہوتے. گاڑی کا تو بات سنو, گاڑی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ گاڑی مارکیٹ سے 20 لاکھ روپے مہنگے, تو بندہ کس طرح لے لے؟ ہاں بھائی, میرا بھی کوشچن یہی ہے نا, بندہ کس طرح لے لے؟ یہ لوگ جو لیتے ہیں تو پتہ نہیں ڈبل گاڑی بنائے گا اس پر. مطلب اس لیے وہ لوگ اسی لیے یہ دیتے نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر میں نے کوئی گاڑی خریدنی ہے تو وہ مارکیٹ سے وہ 40 لاکھ مہنگی ہے, تو مجھے کیا کتے نے کاٹا میں ان سے گاڑی لوں, لیکن وہی ایک دوسرا بندہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, کہتے جی میں لوں گا.
ہم لے لیتے. تو ان کے پاس پہلے سے ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی ہوگی, اس کے ڈبل کر لیں. ڈبل کر دیتے سر. یہ دھندا اس لیے اس طریقے سے. اس طرح کرتے. تو ناظرین یہ انکشافات کا سلسلہ جاری ہے, تیسرا بھی اس کا ہم پروگرام کرتے ہیں. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.